بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہی ہے ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک غریب موچی کا جو بہت ہی غریب تھا۔ اللہ والے نے ایسا کیا عمل بتایا جیسے کر کے وہ موچی اس شہر کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ یہ واقعہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، اس لیے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، برکت کے گنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا، پھر کہے جا کر ایسے اتنی پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا مگر دل کا سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لا کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیتا۔ چڑیا درختوں کے پاس آ کر چو چو کرتی ہوئی روٹی کے وہ ٹکڑے کھانے دے اور پھر اڑ جاتے۔ کھانے کھا کر اور چڑیوں کو کھلا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے برکت کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور پھر نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن ایک اللہ والے اپنا جوتا مرمت کروائی کے لیے اس کے پاس آئی۔ انہوں نے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ پہ تسبیح بھی پکڑی ہوئی تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ اللہ والے نے دیکھا کہ روکی سگی روٹی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا تھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اللہ والے نے اس موچی سے کہا کہ آؤ بیا، تم سگی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسی لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھول کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر آپ کیا ہے؟ موچی نے کہا کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو انسان سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، کام کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے۔ پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہ ادا کرو؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ہی ادا کرتا ہوں، اس سے میرے کچھ نہیں جاتا اور اس سے میرے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے چون چون سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا ان آیات کا مطلب مجھے بھی سمجھا دیجئے۔ تو اللہ والے نے کہا ان آیات کا مطلب ہے، اے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دے اور جس کو چاہے عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلت دے دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے اللہ والا کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا میں آپ سے مزدوری نہیں لے لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دے، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ اللہ والے نے موچی کو چند آیات یاد کروائی اور سلام کر کے چلے گئی۔ اس موچی کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس سے جب بھی وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہا تھا۔ یہ آیات ایسی اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ پیاری چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا۔ چڑیا جب بھی چو چو کرتی وہ کہتا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئی۔ اسی طرح کئی دن گزرے گئی اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑی سے پیسے تھے جن کو آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانا کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اس سے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اس سے اپنی بیوی اور بچوں کا بھی فکر تھا۔ شام کو تھکا ہرا گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ اس حالات میں 2 دن گزرے گئی، پانی کا سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ اب وہ بھوک سے نٹھان ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی ایسا چیز موجود نہیں تھی جیسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لا سکے۔ موچی کی بیوی رونے لگی۔
اور کہنے لگی کہ یہ بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی نوالا نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر جاؤ، وہاں پر آج دعوت ہے، وہاں دیگی پک رہی ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا اور پیسے لے آؤ تاکہ ان کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا اے نیک بخت، سامنے والے پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے اور مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالات مجھ سے دیکھ نہیں جا رہی، مجھے اس پڑوسی سے کوئی امید تو نہیں ہے، پھر بھی اگر تم کہتے ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنی پڑوسی کے پاس گئی اور اس سے سلام کیا اور اس سے کہا کہ چند دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ مجھے کچھ پیسے ادھار دیجئے، جیسے ہی میرے پاس آئے گی میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بچوں کی حالات مجھ سے دیکھ نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آیا تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیجئے، اگر آج بھی ان کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو وہ مر جائے گے۔ پڑوسی نے ہنستی ہوئی کہا تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگی پکتی ہوئی دیکھ کر تو نے سوچا ہوگا چونا کھانا مانگ لو اور کھانا لا کر مزے سے اڑاؤ، چل جا کے محنت کر پیسے کماؤ۔ محنت کر کے پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب جا کر یہ گھر بنا ہے، تو جیسے مفت ہو رہے پر پیسے ضائع کیوں کرو، جا جا بھاگ جا جا سے۔ وہ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دی، ارے سنا اس کمینے موچی کو دھکا دے کر باہر نکالو، کانی کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لبک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کرو دو۔ 2-3 نوکر بھاگتی ہوئی آئی، اس موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو نہیں، دھکا کر زمین پر گر پڑا، نیچے پڑی ہوئی پتھر سے پیشانی ٹکرا گئی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا، مسجد کے طرف چل دیا۔ اس کے اندر اس حال میں گھر جانے کی ہمت نہیں ہے، بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی۔ روتے روتے کہنے لگا، ہے میرے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جیسے چاہے عزت دے، جیسے چاہے ذلت دے، تیری ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیات پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کے زبان سے یہ الفاظ سنی، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام پیش کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتی ہی مجھ پر بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرے وفادار ساتھی مر گیا، آپ مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری سے کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سننی تھی۔ اس شاہ نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور اس سے گھر لے گیا، سب کے ساتھ مل کر اس نے کھانا کھایا، پھر موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی بوتل میں اس کے پاس اتنی پیسہ جمع ہونا شروع ہو گئی، جب سودا کر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی، اللہ نے اتنی برکت دے دی، اور کچھ ہی عرصے میں وہ موچی شہر کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک عالیشان گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے گھر کے دیوار پر لکھوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر کام کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا لگتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اس سے عزت سے بیٹھا تھا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برکت کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہوں نے بولا نہیں تھا، وہ ابھی ہر روز انہوں نے ڈیرا سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، کسی بھی دروازے پر دستک ہوئی، نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پٹے پرانے کپڑے میں کانپ رہا تھا، نوکر اس سے اندر لے آیا
اور اس سے کپڑے لا کر دے اور باورچی خانے میں لے جا کر اس سے گرم گرم کھانا لا کر دیا۔ اس آدمی کی حالات دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے مجھے اس وقت آیا ہے۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ حضور آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہے اس کا مطلب مجھے آج بھی سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے بہت امیر آدمی تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر ایسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات نہیں دیا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے خود اس کو فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بہت بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ پیسے مانگے اور اس نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج ایسے اس بری حالات میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اس کی ہاتھ میں ہے۔ مجھے دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی پڑوسی بیٹا ہے جس نے اسے دھکا مار کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا میں آپ کا وہی پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے پاکا نے مجھے آپ کے در پر جانے پر مجبور کر دیا اور آپ نے مجھے دھکا مار کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میرے پیشانے پر لگنے والے چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرے سارے کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی مر گیا اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا، ہمارا گھر بھی نہیں ہے، اب سر چپانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی آنسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں عزت دیتا ہے اور جیسے چاہتے ہیں ذلت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مجھے نے کہا ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار بھی ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہے۔ ارے بھائی پیسہ کیا ہے؟ یہ تو آنے جانے چیز ہے، اس پر کسی چیز کا غرور کرے۔ چلو خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، اب تم سچی دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گے۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت اور اپنی مہربانیوں کی بارش برساتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔